آج کا سیشن اسپیشلی بزنس کمیونٹی کے کنسرنس تھے جو کہ ڈیجیٹل انوائسنگ کے بارے میں تھے. کچھ تحفظات ایف بی آر کی طرف سے تھے اور کچھ تحفظات پرال کے بارے میں تھے. تو ان پرسن اس کو سیریسلی لیا گیا اور ممبر آپس نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ آ کے آپ لوگوں سے ڈائریکٹ پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کو کون سی فیسلٹیز یا کون سے ایشوز ہیں اس کے رول کے آؤٹ ہونے کے اوپر جو کہ محسوس ہوتے ہیں. اور سارے فیلڈ میں چیف کمشنر اور آر ٹی او کراچی سب لوگ موجود تھے, جس میں آپ لوگوں کی طرف سے کافی فیڈ بیک ہمیں ملا اور اس کے اوپر ہم کام آگے کریں گے. اور کافی چیزیں, کافی سجیشنز ہیں جس کے اوپر دوسرا سیشن بھی ہوگا اور آگے اس کو ہم آگے لے کے چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کو سکسیزفل بنائیں گے. سب سے پہلے ہم نے ایف ایم سی جی اور کارپوریٹ سیکٹر کو لے کر آئے ہیں اور فیز وائز اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. اسے کوئی ایک ون گو میں ہر طرف نہیں لیا گیا. ہاں, رولز ہیں, لا ہے اور اس کو ہم نے ابائڈ کرنا ہے. اس کے سسٹم کے لیے ہم نے سب سے پہلے کارپوریٹ سیکٹر کو انکلوڈ کیا ہے اور پھر اس کے بعد آگے ٹیئر 1 پہ جائے گا. کل کو یہ ڈیجیٹل انوائسنگ پی او ایس سسٹم ہی کا ایک پروسیس ہوگی جو کہ ایک تھرڈ پزل کو آگے فیسیلیٹیشن میں لے کر آئے گی. ریئل ٹائم رپورٹنگ ہوگی اور ٹیکس پیئر فیسیلیٹیشن ہوگی. آپ لوگوں کی آٹو جنریٹڈ ریٹرنز ہوں گی. ایک پورے سسٹم کو ان پلیس لگانے کے لیے کیا گیا ہے, تو اس کو اسی طرح سے ہی دیکھا جائے, جس میں 1 جون جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ہے اور 1 جولائی فار آل ادر سیکٹرز. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایشو ہوگا تو وہ اپنی ریکویسٹ بھیج سکتا ہے فار ایکسٹینشن, اور اس کو جتنا آپ کا سسٹم آٹومیٹک اور ڈیجیٹلائز ہوگا اتنا ٹیکس پیئر کے لیے آسانی پیدا ہوگی. مگر اس کو سیکٹر وائز گریجولی ایک ایک لوگوں کو لایا جائے اور پھر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, سمجھے. جیسے آج بات ہوئی میٹنگ کے دوران کہ اب نیکسٹ میٹنگ ہم سیکٹر وائز کریں گے اور سب سے پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر کو لیں گے جو بڑے سیکٹر ہیں, پھر ان کو گریجولی, تاکہ سب لوگوں کو اویئرنیس ہو. ہم نے شکایت بھی کی اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہ ہم سے کنسلٹنٹ نہیں کیا جاتا, ہم کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا, اور جتنے ایس آر او بھی آج کل نکل رہے ہیں پہلے یہ پریکٹس نہیں رہی. اب کم سے کم یہ لوگ آئے ہیں آج, اور پرال اور ایف بی آر دونوں مل کے ہیں, یہ ایک اچھی سائن ہے. اور اس طرح ہوں تو لوگوں کے مسئلے مسائل بھی ہوں, ان کو بھی پتہ چلے کہ لوگوں کے کیا مسئلے ہیں. دیکھیں فلیکسیبلٹی ہے, جس طرح آج بات ہوئی ہے, اور لوگوں کو گریجولی یہ لائیں گے تو ٹائم تو بڑھانا ہی پڑے گا. جب انہوں نے 2-4 اور پروگرام کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے آئی آر آپریشن بھی آئیں گے اور وہ بھی بات کریں گے, میں سمجھتا ہوں ٹائم لائن بڑھے گی اور گریجولی سب کو لائیں گے, اور ضروری ہے یہ چیز. کراچی چیمبر اور میں خود جو ہے ایز اے ایکسپورٹ سیکٹرز فاسٹر سسٹم بنانے میں میرا بہت بڑا کردار تھا, میں اس میں شامل تھا. وہ کیا تھا, اور آپ مجھے بتائیں فیس لیس جو کرا ہے کسٹم میں, اس میں بھی میں نے اپریشیٹ کیا ہے, کیونکہ یہی ایک حل ہے. ہیومن انٹرونشن ختم ہو, فیس لیس کا مقصد بھی یہ تھا, فاسٹر کا مقصد بھی یہی تھا. یہ جتنا ڈیجیٹلائز سسٹم ہوگا اتنا لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ایف بی آر کے اندر اسٹاف بھی کم ہو جائے گا. اور میں ایک وقت آئے گا آپ کا ریئل ٹائم آڈٹ ہو رہا ہوگا, آڈٹ بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح جب آپ کا سب چیز ڈیجیٹلائز ہوگی تو آپ کو مستقبل کے اندر کام آپ کا اور اسموتھ اور ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر ہو جائے گا. انہوں نے آرڈیننس نکالا ہے وہ غلط ہے, اس میں ہم اسی پہ شکایت کر رہے ہیں, ہم کو آن بورڈ لیا جائے. اور دیکھیں یہ آرڈیننس نکالا ہے, یہ تو ہم پھر اسٹون ایج کے زمانے میں جا رہے ہیں. بھائی میں خود ایکسپورٹ کرتا ہوں, ہمارے یہاں جو ہے ہم کیمرہ لگاتے ہیں, ہمارے بائر کو باقاعدہ یو ایس بی بھیجتے ہیں کہ مال پیک کیسے ہوا, مال کنٹینر میں لوڈ کیسے ہوا. انیشیل بات ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا نہیں, یہ آپ دیکھ لیں جب بیٹھے گا تو دیکھی جائے گی. مگر ایک چیز میں بتاؤں, تمام پاکستان کے چیمبرز اور فیڈریشن سب نے یہ بات کی ہے کہ یہ ایسے نہ کیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس پہ کوئی نہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گی.